آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی اور کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو چھپائے رکھا، اسی طرح ان کو روز قیامت بھی غیر کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے دوست میرے قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور خدا کی شمع تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور دین اسلام نے شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو دین اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار نبی کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ضعیف اور بشارت سے معذور تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، انہیں ہر وقت ایک جزب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کوفہ تشریف لے گئے اور نماز جمعہ کے خطبے میں فرمایا کہ مسجد میں نجف سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجف کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی کو بالکل بھی نہیں جانتے۔ ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی آہنہ میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارہنہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سلام کیا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت حضرت اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اولاً ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر وصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اویس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان، شناخت اور پہنچ بالکل درست ہے۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے اور وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے۔ جب وہ فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت یہ فرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے، کیونکہ پیغمبر خدا نے یہ فرقہ مجھے عطا کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔
آپ دونوں کو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ فرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، اور یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس عبادت الہی میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے، کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام نہیں کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا کہ میں ہنسی و صحبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجت رواں کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، میں وہ کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں حضرت اویس کرنی مدینہ میں تشریف لائے۔ انہیں پتہ چلا کہ آقائے دو جہاں اس وقت مدینہ میں نہیں ہیں، تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن میں آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کی، حضور میں نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا۔
جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا اور دیدار کی حسرت دل ہی میں لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی جو والدہ ہے بوڑھی اور آنکھوں سے معذور ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو خواجہ اویس کرنی پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے خدا کے حبیب، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کی عبادت اور ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب ہے۔